الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ قرآن کورس کا لیسن نمبر 9 اور آج ہم پڑھیں گے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ العصر کے بارے میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو جب آپ انہیں دیکھیے گا تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہیے گا اور علم کو سکھائیے گا۔ تو آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر کی طرف سے خوش آمدید، ویلکم اور مرحبا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری کی روایت میں ہے کہ صالحین نیک لوگ، پائس لوگ ایک کے بعد دوسرے چلتے جائیں گے، آہستہ آہستہ وہ چلے جائیں گے اور باقی رہ جائے گا بھوسا، جس طرح جو یا کھجور کا بھوسا رہ جائے گا، کہ نہیں پرواہ کریں گے اللہ ان کی کوئی بھی پرواہ کرنا۔ دیکھیں یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ہماری کیا حالت، کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اپنی آج امت مسلمہ کی حالت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے بہت درست ہے۔ ایک ہوتا ہے صالح، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام ہے، صالح نیک ہونا، پائس ہونا۔ ایک ہوتی ہے صلاحیت، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا کمپیٹنس، کی صلاحیت ہونا، اور دونوں کے روٹ ورڈ ایک ہی ہیں، صلاحیت کے بھی اور نیک صالح کے بھی۔ تو نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ دنیا سے اٹھنے شروع ہو جائیں گے جن کو اس بات کا نالج ہوگا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ وہ کمپیٹنٹ بھی ہوں گے اور وہ پائس بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، یعنی وہ لوگ اٹھ جائیں گے جو ایک پرپز فل یا با مقصد لائف گزار رہے ہوں گے۔ ہم سب بھی ایک مقصد کی طرف جا رہے ہیں، ایک ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنی لائف کے گول بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اس گول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں بنایا ہوتا اپنی لائف کا کوئی بھی گول تو وہ بھی اس گول اور مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کسی اور نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنا ویژن نہیں بناتے تو یقیناً آپ کسی اور کے ویژن کا ٹول ہوں گے۔ جیسے اس وقت امت مسلمہ ہے تو ہر بندہ اپنے گول پر ہی چلتا ہے، جسے پتا ہو وہ بھی اور جس کو نہیں پتا ہو تو اس کی بھاگ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو نیک لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اس کی اگزامپل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں تھے، ہم سے موجودہ ٹائم کے مقابلے میں ان کے پاس ریسورسز بھی کم تھے اور ان کے پاس افراد بھی کم تھے، لیکن دنیا میں ان کی ویلیو یا حیثیت جو ہے کیا تھی۔ پھر آپ دیکھیں خلافت کی طرف جائیں، خلافت خلافت عباسیہ، پھر عثمانیہ، پھر جب تک یعنی خلافت تھی تو امت مسلمہ کا ایک نام تھا، لیڈرشپ ان کے پاس تھی۔ جب یہ چیزیں ختم ہو گئی یعنی صلاحیت اور نیکی کاری، نیک ہونا، تو آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اب دیکھیں انڈیا میں دیکھیں وہاں پر کیا ہوا ہے، ہماری ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا آپ فلسطین میں دیکھ لیں، سیریا میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان کس طرح پس رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر یمن میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے اٹھنا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ، اور جو یہ پڑھتا ہے اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا، آپ کی نماز کا، آپ کے روزے کا، آپ کے زکوٰۃ کا پرپز ہی پورا نہ ہو، نہ میرے گھر میں، نہ میرے جسم پہ، نہ میرے کاروبار پہ، نہ میرے ملک میں اسلام کا نفاذ ہو، تو اگر آپ نے زبان سے کہہ بھی دیا ہے لا الہ الا اللہ، تو اگر دل و نگاہ میں نہیں ہے تو پھر کیا پتا آپ مسلمان ہیں ایسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مسلمان رہ جائیں گے جیسے کھجور اور جو یعنی بارلی اور جو ہے ڈیٹس کو صاف کرنے کے بعد جو ان کے اسٹرا یعنی جو ان کا بھوسا باقی بچ جاتا ہے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں، جب وہ کھجور یا کوئی بھی سبزی کوئی بھی اپنی فصل صاف کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں کچھ گند ہوتا ہے، اس گند کو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، اسٹرا وغیرہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھی ایسے ہی بالکل، جن کی کوئی والیو نہیں ہوگی، نہ اللہ کی نظر میں، نہ دنیا میں ان کی کوئی والیو ہوگی، ایسے مسلمان بچ جائیں گے جن کی جو ہے اللہ کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی بھی بودر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے مقصد کی طرف آنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں پائس اینڈ ویل ڈسپلن یا آرگنائز پیپل جسے کہتے ہیں، یعنی متقی اور منظم لوگ، نیک بھی ہوتے ہیں، رائچیوس بھی ہوتے ہیں، پائس بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ آرگنائزڈ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 غیر متقی، غیر منظم، یعنی نہ تو وہ اللہ کا ان کے دل میں کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی دنیا، نہ وہ دین کے ہوتے ہیں نہ وہ دنیا کے ہوتے ہیں، ڈس آرگنائز جسے کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ غیر متقی منظم، یعنی اللہ کا ڈر تو کوئی نہیں ہے لیکن بڑے آرگنائزڈ ہیں جیسے آج کل کے کافر ہیں۔ اور نمبر 4 غیر منظم متقی، یعنی زندگی میں کوئی بھی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی آرگنائز نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر لے کے پھر رہا ہے کہ میں اللہ بڑا متقی ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ متقی بھی ہو انسان، پائس بھی ہو، اور جو ہے آرگنائز بھی ہو، تو یہ دنیا اور آخرت اپنی بہترین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو غیر متقی، غیر منظم، یہ بھی بالکل کلیئر ہے۔ لیکن یہ جو آخر والے دو ہیں، یعنی نمبر 3 اور جو 4 کیٹیگری ہے، اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ کیٹیگری ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اگر آپ کو دنیا میں کوئی غیر منظم یعنی ڈس آرگنائز پرسن متقی مل رہا ہے، تو اس کا ڈس آرگنائز ہونا اس بات پہ پروف ہے کہ وہ متقی نہیں ہے، وہ پائس نہیں ہے۔ اللہ کے ماننے والا، اللہ کی سسٹم میں غور کرنے والا، وہ بہت زیادہ آرگنائز ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا سسٹم تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، لا یستأخرون منہ ولا یستقدمون۔ اللہ کا جب تمہیں موت آتی ہے تو اس کا ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہوتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے۔ آگے قرآن پاک میں آتا ہے للشمس ینبغی، سورج جو ہے وہ چاند سے پہلے نہیں نکل سکتا اور نہ ہی چاند جو ہے وہ سورج کی جگہ پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دن اور رات ہر ایک اپنے جو ہے وہ سسٹم کو جو کیا کر رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں چیلنج کیا فرجع البصر هل ترى من فطور، کہ تم آسمان کی طرف غور کرو، تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی ہول نظر آتا ہے؟ کتنے عرصوں سے یہ چھت کی طرح، ایک چھت کی طرح، ایک روف کی طرح جو ہے ہمارے سروں کے اوپر ہے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا تو اس کی مرمت ہو رہی ہے؟ اس کے جو ہے آپ دیکھیں گھر کتنے مرضی پرانے ہوں، ان کی کبھی چھت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کیا پینٹ کروانا پڑ رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کبھی آسمان میں آپ نے کبھی ہول دیکھا کہ اس کی مرمت ہو یا اس کا جو ہے رنگ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر رنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ نہیں، اللہ کا سسٹم سب سے زبردست اور سب سے آرگنائز سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ذرہ برابر بھی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چیز اپنے وقت پر چل رہی ہے۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی آرگنائزڈ ہوتی ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ راتوں کو 2 بجے تک سو رہے ہیں اور صبح ان کی 12 سے پہلے ان کی صبح نہیں ہو رہی ہے، صبح نماز کے لیے بھی وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، یا نماز کے بعد اٹھنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی ایسے نہیں ہوتی ہے۔ جو متقی، اللہ کے ماننے والا، اللہ کے سسٹم کو دیکھنے والا، اللہ کے سسٹم میں غور و فکر کرنے والا کہ ہر چیز سردی سمر اپنے موسم میں آ رہا ہے، اس کے پھل آ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل آ رہے ہوں؟ ہاں آج کل انہوں نے ویسے تو آرٹیفیشل تو آ رہے ہیں، لیکن اللہ جو چیزیں، اللہ نے جو حساب کتاب رکھ دیا ہے وہ اپنے اس سسٹم کے مطابق جو ہے ہر چیز اپنے آپ کو کیا کر رہی ہے؟ اس کو فالو کر رہی ہے۔ رات دن کا بدلنا، رات کا آنا،
سورج چاند ستارے تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی کہے کہ میں اللہ کے ماننے والا ہوں اور اس کی لائف آرگنائز نہ ہو تو یہ متقی نہیں ہے، ایسا شخص بالکل بھی متقی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں مینجمنٹ میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ میں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسی مینجمنٹ کا، ایسے ٹائم مینجمنٹ کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو آپ کی اللہ اور رسول کے قریب ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، قبر کی سوال کتاب کے لیے آپ کو ریڈی نہ کرے۔ تو دنیا تو چاند تک پہنچ گئی ہے اور ہم لوگ جو ہے اپنی جو رات ہے اس کو ہی برائٹ نہیں کر سکے ابھی تک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دو ہی لوگ رہ جاتے ہیں، متقی منظم جو آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور غیر متقی اور غیر منظم۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی بندے کو بات کرنے نہیں آتی، گھر میں ریلیشن شپ اس کے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہیں، ماں کے بچوں پہ اتنا پریشر ہے، بچے جو ہے ماں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کر رہے، باہر دوست بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں، ماں کو اتنی سختی ہے کہ بچے ماں سے کوئی بات ڈر ڈر میں رہتے ہیں، یا باپ کا گھر میں ایسا ماحول ہے کہ کوئی گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے کوئی تعلقات ہی نہیں، نہ بیوی کے ساتھ تعلق اچھا ہے، نہ بچوں کے ساتھ اچھا ہے، لیکن مسجد کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا تقویٰ کام کر رہا ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میرا تقویٰ کام کر رہا ہے، میں کورسز کر رہی ہوں، میں قرآن کلاس میں آ رہی ہوں، اور تو میرا تقویٰ کام کر رہا ہے۔ نہ وہ ہسبینڈ کا اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اس کے، نہ اس کے جو اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں، نہ اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں، لیکن کورس پہ کورس ہے، نمازیں پوری ہیں، تو اسے لگ رہا ہے میرا تقویٰ کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ آپ حقوق اللہ جب کرتے ہیں، ان میں جب نکھار آتا ہے تو آپ خود بخود حقوق العباد کو بھی کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی بندے کا حق مار ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کے سارے کام کر لے تو تقویٰ یہ اللہ کا میٹر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگوں کے منہ سے، یہ اللہ کا معاملہ ہے نا، تقویٰ، اللہ، نماز وغیرہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا ہمیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، ہمارا اسلام ایک بیلنس دین ہے، وہ ہمیں حقوق اللہ پہ بھی زور دیتا ہے اور حقوق العباد پہ بھی زور دیتا ہے۔ اور اللہ نے جو دین ہمارے لیے ڈیزائن کر دیا ہے اس میں ہم اللہ کے حقوق بھی بہت اچھے سے ادا کر سکتے ہیں اور دنیا کے حقوق بھی بہت اچھے سے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بندہ جو اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے لیکن اپنی فیملی یا اپنے ٹائم کا خیال نہیں رکھتا، وہ غیر منظم ہے۔ اس سے پوچھو گی، تقویٰ یہ ہے کہ ہم خود بھی دینی دنیاوی معاملات کو ٹھیک کریں، گھر والوں کو بھی، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے ٹھیک کریں۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، سدید سچی بات کہو۔ تقویٰ کے بعد قول سدید کیا ہے؟ اپنی بات کا سچا ہونا، ٹھیک ہے، کہ انسان کے منہ سے جب نکلے سچائی نکلے، اور اپنے کاموں کا پکا، یعنی آپ سب سے پہلے جب اللہ سے ڈریں گے اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سچا بننا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور اپنے کاموں کو درست کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تمہارے جتنے بگڑے معاملات ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمارے بزنس نہیں چل رہا ہے، ہمارے فیملی میٹرز نہیں اچھے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، اولاد بات نہیں سن رہی ہے، جتنے بھی معاملات ہیں اللہ وہ خود بخود درست کر دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اس کی طرف آئے۔ اس وقت امت مسلمہ کے پیچھے رہ جانے کی جو وجہ ہے وہ صالح اور صلاحیت کا فرق نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے کاموں میں دو نمبری ہے، کرپشن اتنی زیادہ ہے۔ کس وجہ سے کرپشن ہے؟ کہ ان میں کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر، کام کر کے محنت کر کے پیسہ کمایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو اٹھنے کا وقت ہے، پوری دنیا میں حالات چینج ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ لگ رہی ہے یوکرین میں، تو یہ بڑی جنگوں کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح فرمائے فکر میں، سوچ میں، تاکہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی کریکشن کر سکیں۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور جوڈیشل جو سسٹم ہے، ہر طرح کا سسٹم، وہ سب رون ہو گئے ہیں، خیر کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور دیکھیے ہمارے جو بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے انہیں اپنا سلیو بنایا جا رہا ہے، غلام بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کالج بنا دینا جو ہے، یہ ایجوکیشن سسٹم جو بنا رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے جو ہے مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنا، اسپیشلی یہاں کا جو سسٹم ہے ہمارا، وہ بچوں کو جو ہے دماغوں کو بدل رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں بچے ہائی اسکول میں جا کے کس قدر جلدی بدلتے ہیں، اور ان کے مائنڈ سیٹ اپ بہت جلدی بدلتے ہیں، اسپیشلی لڑکیاں کو بہت جلدی بدلتے ہیں اس ایج میں، اور وہ بہت زیادہ ایک دم بدل جاتی ہیں اور تنگ کرنے لگ جاتی ہیں بچیاں۔ تو اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے، ان سب کو جو ہے دین کا داعی بنایا، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں آپ آج کا سبق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، بائی دا ٹائم، ٹھیک ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ تو انشاءاللہ اس صورت میں ہم کامیابی کے جو اسباب ہیں، اسباب نجات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سورۃ العصر یہ مکی صورت ہے، اس کی 3 جو ہے ورسز ہیں، 14 اس کے جو ہے سینٹنسز ہیں، اور شارٹ سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اور اثر کا میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اثر کا میننگ کیا ہے۔ دا ٹرم اثر جو ہے literally means to press to squeeze، کیا مطلب کہ اثر کا لٹرلی جو میننگ ہے وہ کیا کرنا ہے، پریس کرنا ہے، سکویز کرنا ہے، کسی چیز کو دبانا ہے۔ اور پھر اس کا جو مطلب ہے، معنی جو ہے وہ یوز ہونے لگا شام کے وقت میں، ٹھیک ہے، کہ اس کے وقت میں ایوننگ ٹائم میں، ایوننگ میں۔ تو کیونکہ کیا ہوتا ہے، انسان کے، آدمی کے دن بھر کے جتنے بھی افیئرز ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ شام کے وقت میں کیا ہونے لگ جاتے ہیں، سکویز ہونے لگ جاتے ہیں، ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ اثر کا ٹائم ہونے لگا، اسپیشلی ان پاکستان اثر کا ٹائم ہونے لگا، کام ختم کر لو، دکان اپنے جو ہے کاموں کو ختم کر لو، شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو اس طرح کا جو سلسلہ ہے، اس وجہ سے اس ٹائم کو کیا کیا، اس سے مراد کون سا ٹائم ہے، یعنی شام کا ٹائم ہے۔ پھر آفٹر دا، کس کے بعد جو یہ جو ورڈ ہے یہ ابسولوٹ ٹائم کے لیے یوز ہونے لگا، یعنی مطلق ٹائم کے لیے لفظ کیا کرنے لگے، یوز ہونے لگا۔ اور جنرل میں کہتے ہیں کہ یہ جو وقت اثر کا جو میننگ ہے یہ یوز ہونے لگا دا کورس ان دا ہسٹری آف مان اور پارٹ آف اٹ، یعنی آدمی کی ہسٹری جب سے شروع ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک، یہ میننگ، یہ وقت، یہ جو ہے اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پارٹ، یعنی پوری ہسٹری نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے سے نہیں، بلکہ جب سے اسلام کی اپیرنس ہوئی ہے اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش ہوئی ہے، تب سے لے کے اب تک کے لیے عصر کا وقت ٹائم جو ہے وہ اس سے مراد وہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک اس ٹائم کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس ٹائم کا اوتھ لیا جا رہا ہے۔ اور کچھ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے نہیں، اسلام جب سے شروع ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک کی کیا کی جا رہی ہے، اوتھ لیا جا رہا ہے، قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور کیوں کی جا رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں کچھ لوگ پھر اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو شام کا وقت ہے یہ اس کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے، کیوں قسم کھائی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے دن کی، چمکتے ہوئے برائٹ جو ہے وہ ڈے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں واللیل اذا یغشی، قسم ہے نائٹ کی۔ اللہ تعالیٰ بہت جگہ جو ہے، جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی دن کے ایک حصے کی قسم کھاتے ہیں، کبھی دن کے ایک دوسرے حصے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے چمکتے ہوئے دن کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، شام کا ٹائم ہے۔ اور وجہ کیا ہے، یہ اہمیت، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اوتھ لیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کس وجہ سے لیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ اس ٹائم میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، عصر کے ٹائم میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، برڈز اینڈ کاٹل کم بیک ٹو دیئر شیلٹرز، جو پرندے اور جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور سورج جو ہے مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جو رات ہے اٹ گریجولی فالز، کہ وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ جو تغیر ہے، یعنی جو ویریشن ہے، یہ جو بدلتا ہے کہ انسان ریگولرلی ایک کام کرتا جا رہا ہے صبح سے لے کے دن تک، اب وہ کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ کاش رات اور تھوڑا سا دن اور لمبا ہوتا، میں تھوڑا سا اور کام کر لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کاش، آپ کبھی کبھی اتنا خوش ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کاش آج کا دن رک ہی جائے، یہ لمحہ رک جائے، یہ لمحہ کاش یہ رک ہی جائے اور میں اس میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ جی لوں، اس کو میں انجوائے کر سکوں، کبھی آپ کہتے ہیں۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں اتنے زیادہ سیڈ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں کچھ مساپ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ وقت کب گزرے گا، یہ رات کب گزرے گی، یہ دن کب گزرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی یا آپ کے چاہتے ہوئے بھی نہ وہ دن رک سکتا ہے اور نہ ہی وہ دن گزر سکتا ہے۔
تو یہ جو چیز ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ دن رکے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ رکے، یہ نہ ہمارے چاہتے پہ نہیں منحصر، یہ چیز ہمیں اللہ کی جو ہے ایور لاسٹنگ اور اینڈلیس پاور کی طرف ہماری توجہ کو، ہماری جو ہے اٹینشن کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ہمارا تو ایک دن پہ کنٹرول نہیں ہے، ہمارا تو اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی امپورٹنس کی وجہ سے اس وقت کا اوتھ لیا کہ اتنا اہم وقت کہ تم چاہ رہے ہو کہ دن ابھی رک جائے اور میں جو ہوں مزید کام کر سکوں، یا تم چاہ رہے ہو کہ دن نہ رکے اور میں جو ہے دن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں یہ سارا سسٹم ہے اور میں اس کو کیا کر رہا ہوں، بدل رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس کی کیا کی گئی ہے، قسم کھائی گئی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں دا ایجز آف دا ہسٹری آف مان کائنڈ، کہ جب سے آدمی کی ہسٹری شروع ہوئی ہے تب سے یہ وقت مراد ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ آدمی کی جو ہسٹری ہے، آپ شروع سے لے کے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانے سے لے کے دیکھیں، یہ کیا ہے، وچ از فل آف لیسن اینڈ ٹیچنگ، کہ یہ تعلیمات سے اور اسباق سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، پھر نوح، شیس، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کی واقعات اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو ہمارے لیے اس میں بڑے بڑے لیسنز ملتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس وقت کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہم میننگ کریں گے وہ ہم کیا کریں گے کہ عصر کا معنی کیا ہے، دن کے آخری حصہ۔ عصر کا وقت کیا ہوتا ہے، بڑا ہی بلیسنگ والا ہوتا ہے، جیسے فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا بلیسنگ والا، بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، ایسے ہی عصر کا جو ٹائم ہے وہ بڑا ہی بلیسنگ والا ہوتا ہے۔ اس میں دن کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، رات کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دن کا محاسبہ لیں، آگے رات آ رہی ہے، جیسے فجر کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے اسی طرح عصر کے ٹائم میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، کوئی چیز یاد کرنی ہے، تو عصر اور فجر کا ٹائم سب سے بیسٹ وقت ہے کہ آپ سب سے، تہجد کا ٹائم بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ فجر کے ٹائم کے بعد آپ اپنا سبق یاد کریں، کوئی چیز یاد کرنی ہے، اور عصر کے بعد یاد کریں، اس ٹائم میں کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور آسانی سے چیزیں یاد ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہم لوگ جو ہے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ سارا دن کام کر لیا، اب انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے، سوشلائز ہونے کا ٹائم ہے، وزٹنگ کا ٹائم ہے۔ تو عصر کے وقت کی کیا کی جا رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو مین سبجیکٹ کیا ہے کہ انسان اپنے وقت کا ٹھیک استعمال کرے اور اس کو ضائع نہ کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو یہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری سکسیس کے لیے انف ہو جاتی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کا میننگ ایک آئس سیلر سے سیکھا ہے، یعنی برف بیچنے والے سے سیکھا، جو بازار میں آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا لگا رہا تھا، ہیو پیٹی آن ہم whose capital is melting، کہ اس شخص پہ رحم کھاؤ جس کا اثاثہ گھل رہا ہے۔ کیا مطلب کہ اس کی برف کیا ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، تو آ کے مجھ سے کیا کرو، میری آئس کو خریدو۔ تو اس پکار کو سن کر وہ فرماتے ہیں میں نے دل میں غور کیا، جس طرح یہ آئس میلٹ ہو کر کم ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی جو زندگی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ زندگی کا یہ جو پارٹ اگر میں نے اپنی بے عملی میں کھو دیا تو یہ لوس ہی لوس ہے۔ اتنی اہم صورت ہے، اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو وزٹ کرتے تو اس وقت تک سیپریٹ نہ ہوتے، اس وقت تک ایک دوسرے کو اللہ حافظ یا گڈ بائی نہ کرتے جب تک وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتے کہ سنو یہ سورت والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہم سب خسارے میں ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے یہ سورت، اتنی اہم یہ سورت تھی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ کس میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ بے شک انسان کس میں ہے، خسارے میں ہے۔ انڈیڈ مین از اٹ لوس، کہ انسان کس میں ہے، بہت زیادہ خسارے میں ہے۔ یعنی دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری جو ایگزسٹنس کا جو کیپیٹل ہے نا، یہ جو ہماری وجود کا جو سرمایہ ہے نا، وہ ہم کھو رہے ہیں۔ دیکھیں آورز، ڈیز، منتھ، ایئرز، لائف جو ہے نا وہ تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، اور جو ہماری اسپiritual اور جو ہماری مٹیریل جو قابلیت جسے کہہ سکتے ہیں، یا وہ کیا ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔
اور ہماری ایبلٹیز جو ہیں وہ فیڈ ہوتی جا رہی ہیں، مدھم ہوتی جا رہی ہیں. اور انسان جو ہے نا، آدمی، ہی از لائک اے پرسن، وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے پاس بہت بڑا کیپٹل ہو، بہت بڑا کیپٹل ہو، گریٹ سرمایہ ہو. اور کیا ہو رہا ہے کہ وداؤٹ ہز پرمیشن اینڈ ول ایوری ڈے اے پورشن آف دیٹ کیپٹل از ٹیکن اوے. کہ روزانہ اس سرمایہ میں سے اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر ایک ایک حصہ کھینچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی ہو، اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اور روزانہ جب شام ہوتی ہے کوئی آتا ہے اور روزانہ اس میں سے جو ہے ایک حصہ کھینچ کر کے چلا جاتا ہے، اور آپ اس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ نہ لے کے جائے، آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس اگر جو ہے پیسے ہوں، آپ نے سارا دن جو پیسے کمائے اس میں سے جو ہے ایک حصہ وہ کوئی اور دوسرا پرسن لے کے چلے جائے. آپ نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پر کوئی آدمی آپ کے پیسوں سے کوئی پیسہ لے کے چلا جائے. بالکل اسی طرح ہم روزانہ جب صبح سے شام ہوتی ہے تو ہماری زندگی کا ایک دن وہاں پہ کم ہو گیا ہوتا ہے. ہماری جو ایگزسٹنس ہے، اس کا جو ہمارا کیپٹل ہے، ہماری جو وجود کا سرمایہ ہے، وہ روزانہ ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے بھی اس وقت کی قسم کھائی ہے کہ ہر بندہ اس وقت میں عصر کے بعد سے جب مغرب کا وقت شروع ہونے لگتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں ہر بندہ اپنے دن کا ایک ایک حصہ کم کرتا جا رہا ہوتا ہے. اور جو ٹرم ہے خسران، خسر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈکلائننگ دا کیپٹل، سرمایہ کا زوال. ٹھیک ہے، سرمایہ کا زوال. اور سم ٹائم یہ انسانوں کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہو گیا، نقصان ہوا، سفر ڈال دو، اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور سم ٹائم یہ کسی ایکشن کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کے مال کی وجہ سے، فلاں کے اس کام کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے، تو دس ورڈ از آفٹن یوزڈ فار آؤٹ ورڈ کیپٹل. کبھی کبھی یہ ظاہری سرمایہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ویلتھ ہو گئی، آپ کی دولت ہوگی، آپ کسی پوزیشن پر ہیں وہ ہو گیا، آپ کا اسٹیٹس ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور سم ٹائم یہ انورٹ کیپٹل کے لیے یعنی ہماری باطنی کا سرمایہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہماری ہیلتھ، ہماری وزڈم، ہمارا ایمان، ہمارا بدلہ. تو ان چیزوں کے لیے بھی یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا جو دن کا روزانہ کا جو ایک حصہ ہے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کھوتا جا رہا ہے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ دس ورلڈ از مارکیٹ. یہ مارکیٹ کی طرح ہے، ایک بازار کی طرح ہے. wherein some people gain and some other lose. کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو مل رہا ہے، اور کچھ لوگ کھوتے جا رہے ہیں، کھوتے جا رہے ہیں. تو جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا ایک کیا ہے، ایک مارکیٹ کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مارکیٹ میں ہر انسان، کوئی ایک انسان نہیں، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، مسلمان، کافر، سب کس میں ہے؟ لوس میں ہے، خسارے میں ہے. اب اس خسارے سے ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ اس مارکیٹ میں ہم جو ہے وہ گین کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا ذکر جو ہے وہ نیکسٹ ورسز میں ہو رہا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، except for those، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عَمِلُوا، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک اعمال، وَتَوَاسَوْا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، انجوائن کیا، کس بات پر؟ حق پہ. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، کس کی؟ صبر کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب لوگ خسارے میں. ایوری بریتھ وی ٹیک از اے اسٹیپ ٹوورڈ دا ڈیتھ. ہر ایک اسٹیپ جو ہم لے رہے ہیں وہ ہم اپنی ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں، اپنی موت کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں ہر دن. اور اس لیے تو دیکھیں جب قیامت کا جو دن ہے اسے یوم التغابن بھی کہا گیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ سب کے سب اس دن کیا ہوگا؟ وہ سا دن ہے کہ اس دن یہ بات کلیئر ہوگی کہ کس نے کیا کیا کر دیا ہے، ضائع کر کے آیا ہے، کوئی اپنی لائف جو ہے بالکل ویسٹ کر آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کے سب لوگ کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل کیے نیک. تو اب دیکھیں معاملہ جو ہے the beauty of the matter is کہ اتنا معاملہ خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کہہ دیا سارے انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ
مومنین کی روحوں کا خود خریدنے والا بن گیا ہے، بائر بن گیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک کہ وہ لوگ کہ بے شک کہ اللہ نے خرید لیا، بائی کر لیا مومنین سے انفسهم، ٹھیک ہے، بلیور سے دیر پرسنس کہ ان کے نفسوں کو خرید لیا، اور دیر گڈ اور ان کی کس کو مالوں کو خرید لیا. کہ اگر ہم اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیں گے، کیا مطلب بیچنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ کیسے خریدیں گے اللہ؟ کہ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے نفس کی نہیں سنیں گے. اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، میرا دل کر رہا ہے نماز نہیں پڑھنے کے لیے، میرا دل کر رہا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، میرا دل کر رہا ہے حرام کھانے کے لیے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں حرام کے ذریعے سے اپنے گھر کو ڈبل کر لوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بناؤں. تو لیکن میں نے ان باتوں پہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اپنے روح کو اللہ کے ہاتھ بھیج دیا ہے، اور میرے اللہ جو ہے وہ مجھے بالکل اس سے اپوزٹ چیز کا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وَأَمْوَالَهُمْ، اور میں نے جو میرے پاس مال جو ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ میرا اپنا مال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور میں نے اللہ ہی کو دینا ہے. اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ میں نے چارٹی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں میں نے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے. تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کیوں میں کر رہی ہوں ایسا؟ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے؟ کیوں فائدہ ہے؟ اللہ کو کیا کمی ہے اپنی عبادت کرنے والوں کی؟ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، اس قدر ہے، وہ ہم سے زیادہ نیکوکار، ہم سے زیادہ عبادت کا. تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اے انسان وہ تیرے ہی لیے ہے. کس وجہ سے؟ تاکہ تجھے بدلے میں پیراڈائز گارڈن مل سکے، تجھے بدلے میں جنت اللہ تعالیٰ عطا کر سکے. اور اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا قدردان ہے، اللہ اتنا انصاف کرنے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اس دن تو نے اگر تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا تو اس کو بھی دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، اللہ سے زیادہ کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے. ہم مائیں اپنے بچوں کی، کم کہتے ہیں نا ہم کتنی زیادہ قدر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ہم جو ہے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، یا اولاد کہتی ہے ماں باپ. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی آپ کو قدر کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. لیکن اللہ بڑا ہی قدردان ہے. اللہ تمہاری چھوٹی سی نیکی کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر وہ کسی پتھر کے نیچے بھی ہوگی، کہیں کالے اندھیروں میں بھی ہوگی، اللہ اس کو بھی لے کر تمہارے سامنے آ جائے گا. تو یہ ہے، تو یہ جو ہے قرآن پاک جو ہے ہمیں 4 پرنسپل جو ہے وہ پیش کرتا ہے. ایک مکمل، ایک کمپلیٹ پروگرام کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں 4 پرنسپل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جو ہمیں اس گریٹ لاس سے جو ہے وہ نجات دلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دا فرسٹ پرنسپل، جو پہلا پرنسپل اس آیت میں بتایا گیا، اس فیتھ، وہ کیا ہے؟ فیتھ ہے، جو کہ انسان کی تمام ایکٹیویٹیز کی بیس بنتا ہے. تمام کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں ان سب کی بیس کیا ہے؟ ہمارا فیتھ ہے. ان دا ادر ورڈز، آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، جو اعمال ہوتے ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمارے بلیف کو اور ہماری تھاٹس کو. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بلیف کس چیز پہ ہے، میری تھاٹس کیا ہیں. آپ کو جب کسی پرسن کو دیکھتے ہیں نا، آپ اس کے اعمال دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہاں اس بندے کی یہ سوچ ہے، اس کام سے مجھے پتا چلا کہ اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہے یا اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہے. ایسے ہی ہے نا، اس کے اعمالوں سے، میرے اعمال سے آپ مجھے پہچانیں گے، آپ کے اعمال سے میں آپ کو پہچانوں گی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جب جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ فیتھ پہ کیا، لوگوں کو ایمان انہوں نے فکس کرنے پہ کیا. اور انہوں نے کفر کے خلاف کام کیا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو انسان کفر کرتا ہے، جب شرک کرتا ہے، وہ اللہ کی نہیں مانتا، تو معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. یہ تمام جو تکلیفیں یہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ہیں. جو اللہ کے ماننے والا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہے، وہ بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والا بنے گا. جب آپ اللہ کے حقوق ادا کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کسی بندے کا حق مار جائے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے ہسبینڈ کا حق کیسے مار سکتی ہوں؟ وہ میرے ساتھ روڈ ہو بھی رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ ان کا ایک رتبہ ہے میرے اوپر، ایک سٹیٹس ہے میرے اوپر.
یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرا جسم یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، یہ میرا جسم ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے امانت کے طور پہ دیا گیا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو آپ کے لیے عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور جو سیکنڈ پرنسپل جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ورت ایک انسان کا ایمان، اور اس کے بعد اس کا جو پھلدار درخت یعنی فروٹفل ٹری، وہ کیا ہے؟ گڈ ڈیڈز، اچھے اعمال، اچھے اعمال، نیک اعمال۔ دیکھیں اچھے اعمال وہ صرف جو ہیں ورتھی ڈیڈز جو ہیں وہ صرف عبادات کرنا، چیریٹی فار دا سیک آف اللہ، یا جو ہے جہاد پہ جانا، یا لرننگ ڈیوائن نالج لینا، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی یہ سب کے سب اچھے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ عمل، ہر وہ ایکشن جو آپ کی سول پرفیکشن کے لیے آپ کو لے کے جاتا ہے، یا آپ کو مورل، آپ کے اخلاق کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ کے نزدیک کر رہا ہوتا ہے، اور ہیومن سوسائٹی کی ہر فیلڈ میں جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، ہر وہ عمل کیا ہے؟ نیک ہے۔ تو یہ جو میننگ ہے اس لحاظ سے، اس نے ٹائنی سے ٹائنی لفظ کو بھی جو ہے عمل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یعنی اگر رستے سے آپ ایک پتھر، ایک سٹون کو بھی اگر پیچھے کر دیتے ہیں، کوئی رستے میں چھلکا گرا ہوا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز گری ہوئی ہے، گھر میں آپ انٹر ہوئے ہیں، بچوں کے جوتے بکھرے ہوئے ہیں، ہسبینڈ نے جوتے ویسے رکھ دیے، آپ کو پتا کہ اگر کوئی گھر میں آئے گا تو بچہ گھر میں پھر رہا ہے، یا آپ خود بھی جو ہے وہ جوتے سے لگ کر شو کی وجہ سے آپ گر سکتے ہیں، آپ اس کو ہٹا کر اس کے رستے میں رکھ دیتی ہیں، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اتنا مہربان ہمارا اللہ ہم پر کہ ہمیں ہی بچانے کے لیے، ہم مومن ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بھی ثواب رکھ دیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے ہمارا اللہ پہ، اللہ کا ہم پر، سوری، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل، سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے گا، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اس خسارے سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ ٹرو پرنسپلز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایکشن جو ہے انبلیورز لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو نہ ماننے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ جو اعمال ہے وہ اتنے پروفاؤنڈ نہیں ہوتے ہیں اور اتنے واسٹ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا جو بیس ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کبھی بھی کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ جو بندہ جو اچھائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اس کو، اگر وہ مومن نہیں ہے، ڈسبلیور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں عطا کرتے ہیں، اور مومن پہ اللہ کا اتنا انعام ہے کہ اس کو نہ دنیا میں بلکہ عطا کرتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ تو جو فیتھ ہے از ناٹ جسٹ سنگل تھاٹ اور بلیف۔ فیتھ جو ہے وہ کسی سوچ کا یا کسی خیال کا نام نہیں ہے جو آپ کے مائنڈ میں آ جائے، جو کسی بھی جو ہے جو فری فرام اینی افیکٹ، جو کسی بھی جو اثر سے کیا ہو؟ پاک ہو، بلکہ جب ایمان آپ کے اندر آتا ہے تو وہ انسان کو پورے کے پورے وجود کو کیا کرتا ہے؟ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی اگزامپل ایسے سمجھیں کہ فیتھ از لائک اے برائٹ لمپ ان سائڈ اے روم، کہ فیتھ جو ہے نا ایک برائٹ لائٹ کی طرح، ایک لیمپ کی طرح ہے، ایک بلب کی طرح ہے، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے یلو کلر کے جو بلب ہوتے ہیں وہ والا، اس کی طرح ہے، جو کیا کرتا ہے؟ کمرے کو بھی روشن کرتا ہے، کمرہ بھی اس کی وجہ سے بڑا برائٹ ہو رہا ہے، لائٹ ہو رہا ہے، اور اس کی جو بیم ہے، جو اس کی شعاعیں ہیں، اس کی جو روشنی ہے، وہ ونڈوز کے ذریعے سے، وہ سپیسز کے ذریعے سے باہر بھی جا رہی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ گھر کے اندر آپ نے کوئی اپنا جو ہے بلب جلایا ہوا ہے، کوئی لیمپ جلایا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے ونڈو وغیرہ کھولے ہوئے، تو اس کی روشنی جو ہے باہر بھی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باہر سے جب کوئی آدمی گزرے گا تو اسے پتا چلتا ہے کہ اندر کوئی موجود ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ یہ لائٹ جا رہی ہے، اس لائٹ سے اس بندے کا اگر باہر اندھیرا ہے تو اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے کہ مجھے بھی اس سے کیا ہو گیا؟ فائدہ پہنچ گیا، مجھے رستہ اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے، آئی کین سی ناؤ۔ تو اس روم کو بھی وہ جو لیمپ ہے وہ لائٹ کر رہا ہے، برائٹ کر رہا ہے، اور باہر جانے والے لوگوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ برائٹ کر رہا ہے، کہ اس سے اس لائٹ سے باہر والے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ Similarly, when a person has a light of faith bright inside his soul، جب ایک آدمی کی روح کے اندر ایک فیتھ کی لائٹ ہوتی، آپ کی ایمان کی لائٹ ہوتی ہے، تو اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس لائٹ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک ایک موومنٹ، اس کے لمب کی
ایک ایک موومنٹ جو ہے وہ اس بات کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ دیر از اے لائٹ ان سائڈ، کہ اس کے اندر کوئی لائٹ ہے. جو فیتھ آپ کے دل کے اندر کا نام اور جو اس کی روح ہے وہ آپ کے ہاتھ بتائیں گے. آپ کے ہاتھ حرام کو نہیں پکڑیں گے، آپ کی آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی، آپ کے پاؤں حرام کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کی سوچ جو ہے وہ گندے خیالات سے پاک ہوگی. تو یہ جو ایمان ہے یہ بالکل ایک لائٹ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، whoever works جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو، ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا من ذکر انثى وهو مؤمن، اور وہ کیا ہوگا اس کے پاس فیتھ بھی ہوگا. تو ویریلی یقیناً اللہ تعالی اس کو کیا کریں گے، ایک پاک اسے پیور لائف دیں گے، ایک گڈ لائف اس کو دیں گے. اور صرف یہی نہیں کریں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان کو بہت اچھے انداز میں آخرت میں بھی دیں گے. ٹھیک ہے. تو جو کوئی کیا دیکھیں اس میں ایمان اور عمل دونوں کا اکٹھا ذکر ہے قرآن پاک میں. اکثر جگہ جہاں کہیں آمن ہو وہیں پہ عامل الصالحات، جہاں کہیں آمن ہو ساتھ میں عامل الصالحات. ایمان کی شرط عامل الصالحات کے نیک اعمال ہوں گے. آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں اس وجہ سے ہمارے نیک اعمال بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو جو کوئی نیک اعمال کرے گا اللہ اس کی زندگی کو پاک کر دے گا، اس کی زندگی کو حرام سے پاک کر دے گا، اس کی زندگی کو فکروں سے پاک کر دے گا، اس کو زندگی میں سکون نصیب ہوگا، وہ مطمئن ہو جائے گا. اس قرآن کی برکتوں کی وجہ سے، اس ایمان کی برکت کی وجہ سے اس کی زندگی بالکل پاکیزہ ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کیا دیں گے، اس کا بہت زیادہ جزا دیں گے. اور اس کے اپوزٹ جو لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جو رونگ ڈوئرز ہیں، جب وہ ڈپارٹ کریں گے اس دنیا سے تو وہ ریگریٹ کریں گے. وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، وہ انسسٹ کریں گے یہ کہنے پہ یا اللہ کہ تو مجھے کیا کر، رب ارجعون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے نا، جو رونگ ڈوئرز ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ سینڈ می بیک، تو ہمیں کیا کر، واپس بھیج دے. کیوں واپس بھیج دے، کیا کرنا ہے دنیا میں جا کے دوبارہ وہی گندے اعمال کرنے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم گندے اعمال نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں کیا کر سکوں، I may work righteousness، کہ میں کوئی نیک اعمال کر سکوں، میں کوئی اچھے اعمال کر سکوں. تو مجھے دنیا میں کیا کر دے، واپس بھیج دے. تو یہ تھے پہلے دو پرنسپلز، آمنو وعاملوا الصالحات، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے. اور جو تیسری چیز ہے وہ اس میں کیا ہے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، تیسرا پرنسپل بیان کیا جا رہا ہے. اور وصیت کرنے والے ہیں وہ کس کے، حق کی. تو تواسو یہ جو ٹرم ہے is based on تواسی، اور اس کا میننگ کیا ہے، ٹو انجوائن اور ریکمینڈ ٹو ون another، کہ ایک دوسرے کو کیا کرنا، تلقین کرنا، وصیت کرنا. اور حق کا مین کیا ہے، حق کا مطلب ہے ٹروتھ اور اڈاپٹنگ ٹو ٹروتھ، یعنی سچ یا سچ کو کیا کرنا، اڈاپٹ کرنا. اس کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ میننگز قرآن پاک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو حق کے ساتھ. حق سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے. حق سے مراد یہاں پہ کیا ہے، قرآن پاک ہے. اس کے علاوہ اس کے جو ہے 12-13 سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے اس کے جو ہے وہ میننگز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس میں اس کا مطلب جو ہے وہ اچھے اعمال کو بھی حق کہا گیا ہے، اسلام کو حق کہا گیا ہے، سچ بولنے کو کہا گیا ہے، سنسیئرٹی کو کہا گیا ہے. تو مختلف چیزوں کے لیے حق کے کیا آتے ہیں، میننگ آتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو سچ بات کی تلقین کرنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے، وہاں پہ تھے جب یعقوب کی موت آئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو پوچھا تھا اے بیٹو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اور اپنے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کی جو ہے رب کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمانوں میں سے ہوں گے. تو یہ دیکھیے موت کے وقت کیا باتیں کی جا رہی ہیں، انبیاء کا کیا پیشہ تھا، انبیاء کا کیا کام تھا، وہ کیا پوچھتے تھے اپنے بچوں کو موت کے وقت کہ بیٹا، ان کو ان کے ایمان کی فکر تھی، ان کو ان کے دین کی فکر تھی. آج ہماروں میں سے کسی کی موت آ جائے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، میرے بیٹے کا خیال رکھ لینا،
میرے بیٹے کے لیے کیا چیز چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہ چیز میرے بیٹے کی، یا زندگی میں ابھی موت کا وقت نہیں بھی آتا نا، تو زندگی میں ہم کہہ رہے تھے میرے یہ چیز اتنی جو ہے میرے بیٹے کی ہے، وہ یہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ میری بیٹی کے لیے یا میرے اس کے لیے. ان کی دین کی نہ آپ کو اپنی زندگی میں فکر ہے، نہ اپنی موت کے وقت انہیں فکر ہوتی ہے. موت کے وقت بھی یہی فکر ہوتی ہے میں مرنے والا ہوں تو میری اولاد کو مجھ سے یہ فائدہ پہنچ جائے، میری یہ والی اولاد مجھ سے یہ والا زیادہ حصہ نہ لے لے، اس اولاد کو زیادہ ملنا چاہیے. آپ مرتے ہوئے بھی ہم لوگ جو ہے وہ گناہ کے کام اور نا انصافی کے کام کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اسلام اور عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے. دیکھیں حق کیا ہے؟ عبادت ہے، نماز ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھ لو، جماعت کا وقت ہے مسجد چلے جاؤ، تو یہ تواصو بالحق ہے. کسی کو کہنا صدقہ کر دو، کہہ دینا کہ جی فلاں بندہ غریب ہے تو تھوڑا سا آپ صدقہ کر دیں، یا وہ نہیں دیتے تو آپ کہیں کہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے، اس سے مال میں برکت پڑتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ حق کی وصیت ہے، حق کی تلقین ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا کرنا، دوسرے کو اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بھی کیا ہے؟ تواصو بالحق ہے. اس کے علاوہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں. تو یہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اور وہ پیچھے لڑنے مرنے بیٹھ گئے ہیں، ابا کا یہ حصہ میرا ہے، ماں کی یہ چیز میری ہے، باپ نے جو ہے مجھے زندگی میں کہا میں جو ہے کبھی کچھ نہیں دیا تو اس کے یہ والا حصہ میں زیادہ لوں گا، یہ والا حصہ تو کم لے گا، ان باتوں پہ لڑنے مرنے سے بہتر ہے ان کو جا کے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب کے حقوق بتا دیے ہیں، بڑی ڈیٹیل بھی بتائے ہیں. مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے. تو ان کو اس لڑائی جھگڑے سے روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ تواصو بالحق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بیٹے نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو، اور اس پر کیا کرو؟ صبر کرو، اس پر صبر کرو. تو نماز کا کسی کو کہنا نہیں پڑ رہا، کسی کو نیکی کا حکم دینا، وہ بھی کیا ہے؟ وتواصوا بالحق ہے. اور اس پر صبر کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تواصوا بالحق ہے. کیونکہ اگلا جو نقصان سے بچنے کا کام ہے، جو 4th پرنسپل ہے وہ لائف میں آپ کے سکسسفل ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب دیکھیں اوبیڈنسی اطاعت کا کام ہے، برائی سے روکنا ہے، سارے مشکل کام ہے. دیکھیں ہمیں سم ٹائم لگتا ہے کہ ہمیں عبادت بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، صبح کو کون اٹھے، اب تو نماز اتنی ارلی ہونے لگ جائے گی، صبح اب آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی، اور کبھی ہمیں صبر کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بہت زیادہ غم میں ہو، پین میں ہو، آپ اسے کہیں کہ صبر کرو، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ دیکھیے حق کے اندر صبر بھی شامل ہے، لیکن پھر بھی اس کو سیپریٹ ذکر کیا. کس وجہ سے؟ کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے. کیونکہ جب تک اس کے اندر صبر نہیں ہوگا، صبر کے بغیر کبھی بھی استقامت نہیں آتی، اس کے پاؤں جم نہیں سکتے. کیونکہ آپ کو کبھی کسی نے ہرٹ کر دیا، مجھے کبھی، میں وتواصوا بالحق کی کر رہی تھی، مجھے کسی نے 2 باتیں سنا دی بھی، اپنا کام کرو اللہ کی بندی، 2 کتابیں پڑھ لی اور ہم کے تلقینیں کر رہی ہو. ٹھیک ہے. کسی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کسی کے کسی نے مجھے جو ہے 2 باتیں کر کے سنا دی، کسی نے مجھے ہرٹ کر دیا. تو ہر وقت ہمارے اندر ویکنس ہے، ہر وقت ہمارے اندر ویکنس اٹھتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ ساتھی ہوں، ایمان کے ساتھی ہوں، جو آپ کو ہولڈ کر کے رکھیں. تو ایک دوسرے کو ہمیں ہولڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو ایک دوسرے کو کیا کہنا ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی بات کرے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کر لو. کتنا پیارا جملہ ہے. جب کوئی روئے دھوئے آپ اس کی بات سنیں. پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی نا، ہمز لمز جب ہم کر رہے تھے کہ اگر کوئی آ کے ہم سے ایڈوائز مانگے بھی، اگر کوئی اپنے گھر کے مسئلے اگر کرے ڈسکس، تو سنیں اور اس کو کیا کہیں؟ اچھا مشورہ دیں، حق بات کہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اسے حق بات سمجھانی ہے. اور پھر اسے کہنا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے کیا کر لو؟ صبر کر لو. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو لوگ اللہ پہ ایمان لے کر آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اب صبر کیا ہے؟ حبس النفس عما لا يجوز فعله، یعنی ہر اس کام سے اپنے نفس کو روکنا جو کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. زبان سے روکنا،
آپ کا دل کر رہا تھا، اس نے آ کے مجھے 2 4 باتیں سنائی ہیں، تو 10 تو میرا بھی بنتا ہے نا، یہ 10 نہیں تو اتنی تو میں ہی سناؤں نا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا ہمز میں پورا یہ ٹاپک بڑا ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی آ کے ہماری انسلٹ کرے گا تو ہم نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. میں نے آپ میں اس کو 3 یا 4 سٹیپ بتائے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی. تو آپ کا دل کر رہا ہے میں اس کو باتیں سناؤں، لیکن آپ نے اپنی زبان کو روک لیا. دماغ کو بات تھوڑ سے تھوڑ سوچنا. کسی کے بارے میں برے برے خیالات آ رہے ہیں کہ یہ تو مجھے میرے ساتھ کرتی ہی ایسا، اس کا تو ایٹیچیوڈ ہی یہی ہے، اس سے روکنا، ہاتھ سے روکنا. کسی کو مارنے کو دل کر رہا ہے بچے کو کہ اس نے زبان کیوں چلا لی، اپنے ہاتھ کو روک لینا، ٹھیک ہے. اور آنکھوں کو روکنا حرام دیکھنے سے، پھر اسی طرح گناہوں سے رکنا، حرام سے رکنا، شک والی چیزوں سے رکنا، موت کے موقع پر صبر کرنا، تقدیر کے خلاف آپ کے جو ہے آپ کے ڈیزائرز کے اپوزٹ کچھ معاملات ہو گئے ہیں تو ان پر صبر کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. دیکھیں دس از اے ویری اسمال سورہ، اٹ گیوز اس اے ویری ویری بگ لیسن، ہے نا. کتنا بڑے بڑے لیسن دے رہی ہیں. پورا طریقہ اس نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ٹیچ کروا دیا ہے کہ ہم نے اگر یہ 4 کام کیے. کون سے؟ سب سے پہلے ہم نے ایمان، جو ہمیں بغیر مانگے مل گیا. ہمیں تو وراثت میں جیسے کہتے ہیں نا ایمان مل گیا، ہمیں بیٹھے بٹھائے ایمان مل گیا. اور اب ہم نے کرنا کیا ہے، ایمان تو مل گیا، اب ہم نے عمل نیک صالح کرنے. سب سے پہلے اپنے ایمان کو فکس کرنا ہے، اصل میں ہمارے ایمان ہی خراب ہو گئے ہیں. اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کو ماننے، اس کی ہر فیصلے پر ہم نے ہاں کہنی ہے، پھر عمل صالح کرنے ہیں. اور پھر صرف یہ ہماری اپنی حد تک ہے یہ کام. جو باقی 2 کام ہیں وہ سوسائٹی، ہماری امت مسلمہ کے کرنے والے سب کے کام ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کہیں. جہاں کہیں آپ کو ظلم، زیادتی، ناحق بات کہتے ہوئے نظر آئے تو آپ وہاں پہ حق بات کہیں کہ بات ایسے نہیں، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے. آپ کہیں پہ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ حق بات کریں. اگر آپ اپنی زبان ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانے. اور ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے. اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی پہ ان 4 پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.